تم پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھو، موجودہ تاریخ کو دیکھو گے، تم اپنے یہ 70-80 سال کی چیزوں میں دیکھ رہے ہو کون کامیاب ہے، وہ سودی معاشرے والے یہ سارے لوگ، اور جہاں پہ بے حیاں بھی ہیں وہ اندر سے کیسے ٹوٹ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، ان کی زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں، پورا معاشرہ کیسے تباہ ہو رہا ہے، سوسائٹی، وہ بھی تم نہیں جانتے۔ لیکن تم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ پوری تہذیبیں فنا ہو گئی، یہی اصول چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس تاریخ سے سبق لو، یہ مت دیکھو کہ یہ بھی کچھ عرصے میں پچھلے 50-60 سال کے اندر، 70-80 سال کے اندر یہ تو یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم صبح اپنے گھر سے نکلے اور ایمان لانے والوں کو لڑائی کی پوزیشنز کے اوپر سیٹ کر رہے تھے، اور اللہ تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 121 ہے سورہ آل عمران کی، اور آج یہ 60 آیتیں ہیں، تیزی سے چلیں گے ہم۔ اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کی تشریح ہو چکی ہے۔ اصل میں جنگ احد کو میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلی مرتبہ کہ ایک ترتیب سے دوبارہ لیں گے پورا، درمیان میں بیچ میں جنگ احد سے متعلق آیات آتی رہی ہیں، اور پھر بیچ میں جیسا قرآن کا انداز ہے کہ کوئی واقعہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے سے متعلق جو ضروری نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ جو ضروری اصول ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے۔ جنگ احد کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا، آیت نمبر 121 سے 180 تک گیا، 180 تک۔ تو اصل میں وہ تو چند آیات میں ہے، بیچ میں بار بار آیا ہے، اور پھر کچھ ضروری بحثیں ہیں، ضروری اصول ہیں جو قرآن بیان کرتا چلا گیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ساتھ ترتیب سے پھر اسے لے لیا جائے۔ اس میں جو الگ الگ الفاظ کے معنی تھے وہ گزر چکے، اس پر ہم نہیں رکیں گے، اس لیے کہ یہ ساری آیات کی الگ الگ تشریحات ہو چکی ہیں۔ پھر ان آیات کی تشریح ایسے بھی تھی کہ جیسا کہ قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق آیات نازل ہوئیں، لیکن ان کا اطلاق، ان کا نفاذ باقی زندگی پر بھی ہوتا ہے، تو اسے بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ اب جنگ احد کے کنٹیکسٹ میں ایک ترتیب لے لیں گے، وہ تشریحات سب گزر گئی۔ پہلے مختصر یہ میں یاد دلا دوں اس جنگ احد کے واقعے کو کہ جنگ بدر میں ہار کے بعد وہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تیاری کرنے کے بعد پھر وہ جب نکلے تو وہاں سے حضرت عباس نے مکے سے ایک خاموشی سے خط لکھ کر بھیج دیا، اور وہ جو قاصد تھا وہ بہت تیز آیا، پہنچ گیا بہت جلدی، اور اس نے اطلاع دے دی کہ یہاں سے لشکر روانہ ہوا ہے۔ تیاریوں میں کئی دن لگتے ہیں، لشکر کو آنے میں بھی کئی دن وہاں سے لگتے، تو فوراً پھر اس کی تیاریاں شروع ہوئیں، لوگوں میں اعلان کرایا گیا، اور اس سے متعلق جو تیاریاں تھیں وہ بھی سب نے شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھر خبر لانے والے لگا دیے تھے، وہ روزانہ کی خبریں دے رہے تھے کہ اب پوزیشن کیا ہے، اب کہاں قیام ہے ان کا۔ جب انہوں نے احد کے پاس آ کے پڑاؤ ڈالا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد آخری مشورہ کیا کہ وہیں پر جہاں ان کا پڑاؤ ہے وہاں جا کے لڑائی ہو، جنگ ہو، اب وہاں جا کے سامنا کیا جائے، یا یہیں رہ کر اور ان کو آنے دے۔
تو اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ ڈیفنس یہیں مدینے میں رک کر ہو، اکثریت کی رائے بھی یہی تھی، خاص طور سے منافقین جو تھے وہ تو یہی چاہتے ہی تھے، لیکن کچھ جوشیلے صحابہ تھے انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ باہر نکل کے جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مانی، اور ان کی رائے ماننے کے پیچھے اللہ کی بہت سی مصلحتیں تھیں کہ فیصلہ ایسے ہی ہو جائے۔ بدر میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ ایک یہ ڈائریکٹ جنگ کی جائے ان لوگوں سے، یا ان سے بچ کر ایک ان کا قافلہ تھا ادھر اس پر حملہ کیا جائے، اب وہ لوگ پھر اس کو بچانے میں لگے اور بھاگیں۔ لیکن وہاں اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ جنگ ہو، تاکہ اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ کوئی ترنے والا نہیں ہے، ایمان لانے والے، اور چاہے جتنی کم ان کی تیاری تھی، چاہے جتنے کم لوگ تھے، جنگ پیش آ جائے، اللہ نے یہی بہتر سمجھا تو حالات ایسے ہی بن گئے۔ ایسے یہاں بھی حالات ایسے ہی بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مان لیا اور نکلے، اور درمیان میں ان کا لشکر تھا جس جگہ پہنچنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہ ان کو بچا کر پہنچنے کا راستہ ہے، انہیں معلوم تھا کچھ پگڈنڈیوں سے کچھ ہوتا ہوا، کچھ کھیتوں سے ہوتا ہوا، ان کے لشکر کو بچا کر دشمنوں کے آپ وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد پوزیشنز لی، وہ پوزیشنز ایسے تھیں کہ خاص طور سے اس کے اندر کے اونچائی پر یہ لوگ رہیں، اپنی فوجیں رہیں، اب وہ لوگ آئیں گے تو وہ ذرا سا نشیب میں ہوں، تو وہ جنگی اسٹریٹجی کے حساب سے زیادہ اچھا تھا۔ اس میں لشکر کو ترتیب دیا رائٹ اور لیفٹ اور سامنے فرنٹ 3 ٹکڑوں میں۔ بیک میں ایک درہ تھا، ادھر گھوم کر پہاڑی کے پیچھے سے وہاں سے دشمن آ سکتے تھے، باقی پورا پہاڑ تھا بیک میں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ وہاں مقرر کیا، اور ان کو بہت سخت ہدایت کی کہ چاہے تم کچھ بھی دیکھو، تم یہ دیکھو کہ ہار گئے ہیں مسلمان اور کوئی چیل کوے کھا رہے ہیں انہیں، تب بھی وہاں سے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنا، اور تم دیکھ لو کہ جنگ ختم ہو چکی، تب بھی اپنی پوزیشن مت چھوڑنا، جب تک تمہیں آواز نہیں دی جائے تم یہاں سے نہیں ہلو، کہا نہیں جائے جب تک۔ حضرت عبداللہ بن جبیر تھے، ان کو اس کا کمانڈر مقرر کیا وہاں، اور اس دستے کو وہاں روک دیا کہ پیچھے سے نگرانی کرے وہ۔ جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کے 4 اسٹیجز رہیں، یوں سمجھ لیں۔ پہلی اسٹیج میں تو جب جنگ ہوئی تو شروع میں ہی ایمان لانے والے حاوی ہو گئے، اور بہت جلدی ہی ان کا کافی جانی نقصان ہوا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب جلدی ہی یہ پسپا ہونے لگیں گے، پیچھے ہٹنے لگیں گے اور بھاگ کھڑے ہوں گے، قدم ان کے اکھڑنے لگے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا یا پہلی اسٹیج تھی جنگ کی۔ مسلمانوں نے کو کافی جو میدان جنگ میں تھے وہ بھی کافی بے فکر سے ہو گئے، اپنے زخمیوں کو دیکھنے میں لگے۔ اس جگہ سے جو خاص جنگ کا حصہ تھا ان کی فوجیں ذرا پیچھے ہٹ گئی تھیں، ان میں سے جو مارے گئے تھے ان کے ہتھیار وغیرہ نکالنے میں، اور ادھر وہ جو دستہ تھا جسے متعین کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر ضرورت نہیں بچی، یہ تو پیچھے ہٹ کر بھاگنے والے ہیں یا بھاگ رہے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر نے کہا کہ لڑائی ختم ہو گئی، اور وہ جگہ انہوں نے اپنی چھوڑ دی۔ جو کمانڈر تھے انہوں نے بہت روکا عبداللہ بن جبیر نے
لیکن سنی نہیں زیادہ تر نے، ان کے ساتھ صرف 7-8 رہ گئے اور باقی سب ہٹ گئے وہاں سے۔ وہاں سے پیچھے سے خالد بن ولید کم سے کم 2 مرتبہ دیکھ چکے تھے کہ پیچھے سے آ کر حملہ کرے، اور دونوں دفعہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اوپر سے جب تیروں کی بارش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس موقع کو مناسب سمجھا، واچ کر لیا کہ اب وہاں وہ لوگ نہیں ہیں، چند ہیں، 8-10 لوگ ہیں وہاں۔ وہ پھر تیسری مرتبہ وہ ادھر ایک پوری اپنی ایک گروپ لے کر، ایک دستہ لے کر وہ ادھر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، بہت بہادری سے لڑے۔ وہ 7-8 جو تھے اور سب شہید ہو گئے، ہٹے نہیں وہ وہاں سے آخر وقت تک، لیکن وہ بہت کم تھے ان کے مقابلے میں۔ یہ لوگ اوپر سے آئے، نیچے کسی کو احساس نہیں تھا، اور پھر اچانک جو پیچھے سے حملہ ہوا تو پھر ان کے قدم اکھڑ گئے جو مسلمان تھے، اور بالکل بوکھلا گئے اچانک حملے سے۔ بعض نے تو اپنے ہی لوگوں پہ ہاتھ اٹھا لیے، بعض بھاگے، اس میں سے بہت تھوڑے سے تھے جو وہاں پر جمے رہے اور بہت بہادری سے وہ لڑتے رہے۔ یہ اس کا دوسری سٹیج تھی جنگ احد کی۔ اس سٹیج میں بہت زبردست نقصان ہوا ایمان لانے والوں کا، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور مین میدان جو جنگ کا تھا وہ اس کے اندر صرف یہی باقی رہ گئے، مسلمان ایسے تھے کہ بھاگ گئے، باقی تھوڑے سے رہ گئے، وہ جگہ جگہ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اب ہر ایک کو معلوم نہیں تھا، عام اعلان نہیں تھا کہ کس طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کدھر ہے۔ اس میں یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا اثر خبر مدینے تک بھی پہنچی، جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ پلٹ کر انہوں نے خبر پہنچائی، بہت سے بہت بددل ہو گئے۔ بعض وہ تھے کہ اس سے ان کے اندر اور جوش آ گیا کہ اب پھر ہم جی کر کیا کریں گے، اب تو ہم جا کے پھر جنگ کر کے چاہے ختم ہی ہو جائے۔ تو یہ مکس ری ایکشن تھا، اور بڑی غم کی فضا چھا گئی، بددلی کی، حوصلے پست ہو گئے اس خبر سے اور زیادہ، اور بہت نقصان ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے آواز لگائی لوگوں کو، بھاگتے ہوئے لوگوں کو۔ اس آواز لگانے سے دشمنوں کو بھی معلوم ہو گیا کس جگہ ہے، لیکن وہ آواز لگانی ضروری تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی، چاہتے تو وہ کوئی راستہ ڈھونڈ کر وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے، ہو بچ کر مدینے میں جانے کی کوشش کرتے، لیکن جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے ان کے ساتھ وہ خود ڈٹے رہے۔ یہ کمانڈر کی بات ہوتی ہے اصلی، کہ جب ایسے موقع آتے ہیں تو، اور خود کمانڈر وہاں موجود ہو گھرا ہوا، اور وہ وہاں سے آواز دے تو پھر لوگ پلٹے، وہاں بھاگتے ہوئے لوگ۔ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا تھا، اب بھاگ رہے تھے اور پھر اس آواز سے پلٹے، دوبارہ واپس آئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا ادھر بھی بہت بڑی تعداد جو تھی اس نے گھراؤ کیا تھا دشمنوں کی، جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ اور بھاگ کر ایمان والے بھی ادھر پہنچ گئے تھے، وہ روک رہے تھے سارے حملوں کو کہ حضور تک نہیں پہنچنے پائیں، اور وہ زور لگا رہے تھے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، لیکن بہت جانثاری کے ساتھ میں ان کی حفاظت کرنے والے وہاں لگے رہے۔ جو لوگ واپس لوٹے تھے انہوں نے پھر سے جنگ شروع کی، تھکے ہوئے تھے، زخمی زیادہ تھے یہ مسلمان، لیکن جب واپس آئے اور پھر جنگ شروع کی، تعداد میں تو پہلے ہی کم تھے، اور پہلی چوٹ جو لگی تھی اس سے زخمی بھی بہت ہوئے تھے۔ لیکن یہ تھرڈ سٹیج جو تھی جنگ کی، اس میں پھر انہوں نے یہ محسوس کیا دشمنوں نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس اب ہم جیت تو چکے ہی، ہم نے نقصان بھی بہت پہنچا لیا، اچھا یہ ہے کہ بس یہی تاثر اب باقی رہے اور اب ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ واپس پھر آخری آر پار کی جنگ پوری کر لیں۔ وہ وہاں
انہوں نے اپنے آپ کو گروپ کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، وہ ہٹ گئے میدان جنگ سے، خوشی سے یہ کہ ہم نے آج جن کو ہرا دیا۔ یہ کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، نقصان تو بہت ہوا تھا مسلمانوں کا، لیکن جیتنے والی فوجیں ان کو مکمل ختم کرتی، تباہ کرتی، قیدی لے کر جاتی، ایک بھی قیدی وہ لے کر نہیں گئے، کسی کو گرفتار نہیں کر سکے، کسی کا سامان ہتھیار وغیرہ کہیں جو ہارنے والی فوجیں ہٹتی ہیں پیچھے تو ان کے عام اسلحہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور بس انہوں نے جانا ہی، ان کے فیصلہ یہی کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے نکل جائیں۔ بہت زیادہ نقصان، یعنی زیادہ نقصان تو مسلمانوں ہی کا ہوا، اور اس حصے کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس حصے میں ان کی ہار ہوئی، لیکن جیت کے لیے ٹوٹل وکٹری ان کی بھی نہیں ہوئی، اور جیت اصل میں جسے کہتے ہیں ان گینز کو وہ کنسولیڈیٹ نہیں کر پائے، ان مکمل وہ آر پار کی جنگ لڑتے اور پھر وہ جس مقصد سے آئے تھے کہ اب انہیں ختم کر دیں، ختم کر دیتے۔ اس وقت ایسا تھا، ایسی پوزیشن میں وہ آ چکے تھے، وہ بستی میں بھی جا سکتے تھے، مدینے میں قریب میں ہی تھی، وہاں سے قیدی لیتے، وہاں حملہ کرتے اور وہ مکمل صفایا کر دیتے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہاں لڑنے والے بھی نہیں تھے۔ ادھر منافقین جو ہے وہ رک گئے تھے پہلے ہی، 1000 لوگ یہ نکلے تھے، دشمن کی تعداد 3000 تھی، اور تھوڑی سی دور جانے کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافقوں کے سردار تھا، وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے پھر واپس لوٹ گیا، نے کہا ہماری بات تو سنتے نہیں، اور ویسے بھی دشمن یہاں کہیں ہے نہیں، ایسی جھوٹی خبریں آتی ہیں، یہ کہہ کر وہ واپس ہو گیا تھا۔ یہ لوگ جاتے تو وہ منافقین بھی انہی کا ساتھ دیتے جو وہاں پر موجود تھے۔ جب وہ نکلے تھے منافقین تو ظاہر ہتھیاروں کے ساتھ نکلے تھے، تھوڑی دور سے واپس ہوئے تھے، یوں سمجھ لیں کہ اندر بھی ایک فوج موجود تھی، مکے کے جو کافر تھے ان کی حمایت کرنے والے، اور کوئی ہتھیار بند مسلمان وہاں پر نہیں کے برابر تھے یا نہیں تھے، جو کچھ مجبوریوں سے رکے تھے، جنہیں اجازت مل گئی تھی صرف وہ تھے، اور عورتیں تھیں اور بچے تھے، تو وہاں سے وہ بستی کی طرف جاتے ادھر بھی نہیں گئے، اور پھر نکل گئے وہ واپسی کے لیے کہ بس ہم نے ہرا دیا، آج بدلہ لے لیا بدر کا۔ جنگ بدر میں 70 وہ لوگ مارے گئے تھے دشمن، 70 ہی ان لوگوں نے، بدر بہت فاصلے کے اوپر ہے، مکے و مدینے کے بیچ میں ان کو قیدی بنایا تھا، قیدی یہاں لے کر آئے تھے مدینے، اور 13 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس موقع پہ یہ ہوا کہ 70 یہ لوگ مارے گئے، شہید ہوئے جو مسلمان تھے، تو جتنی تعداد ان کی قتل ہوئی تھی جنگ بدر میں، اتنی تعداد یہاں پر شہید ہوئی احد میں مسلمانوں کی، لیکن قیدی وہ ایک بھی نہیں بنا کر لے گئے، اور نہ ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر کے اور اسلحے کو لے جا سکے، ہوش ہی نہیں رہا اس کا، بس یہی آیا کہ اب بس ہم نے جیت لیا اور جائیں۔ تو یہ جنگ کے جو گینز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ نہیں کر پائے۔ مدینے جب پہنچے تو سب تھکن سے چور تھے یہ لوگ، اپنے زخمیوں کو دیکھنے کے بعد، اور اس کو جن کو لے کر جانا تھا ان کو لے جا کر، جو شہید ہو گئے تھے ان کی وہیں پر ان کو دفن کیا، تجہیز و تکفین کی، یعنی مین جو بیٹل فیلڈ ہے اس میں اب یہی لوگ تھے مسلمان، وہ تو سب ہٹ کے جا چکے تھے، یعنی اینڈ بھی یہی تھا کہ یہ لوگ موجود تھے، وہ ہارتے تو یہ وہاں پہ صفایا ہو گیا ہوتا، اور وہ یہاں سے سامان اکٹھا کر رہے ہوتے، اپنے زخمیوں کو لے کر جاتے، ان میں سے کوئی قیدی پکڑتے۔ بہرحال پھر مدینے پہنچے، وہاں منافقوں نے اور تانے دیے، ہماری بات مان لیتے تو آج مارے نہیں جاتے اتنے۔ رات وہاں پر گزاری، شام ہو گئی تھی، رات گزاری، اور صبح فجر کے فوراً بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واپس پلٹ آئیں، چلے تو گئے تھے. تو سب کو آپ نے اکٹھا کیا اور صرف ان کو یہ اعلان کرا دیا صرف وہ لوگ چلیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، اور کوئی نہیں. اس لیے کہ اس موقع پہ اس نے بھی آفر کیا تھا عبداللہ بن ابی نے، لیکن آپ نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا صرف وہ لوگ جو احد میں تھے وہ چلے. تھکے ہوئے بھی تھے، اس میں سے بہت زخمی بھی تھے، سب تیار ہو گئے اور پھر یہ لشکر روانہ ہوا ادھر مکے کی طرف. ان کو خبر ملی، جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے خبر رکھنے کا انتظام ہوتا ہے کہ اب ادھر سے فوج آ رہی ہے پھر سے. انہیں اس کی توقع نہیں تھی. کچھ درمیان میں فیصلہ وغیرہ کرنے میں ابو سفیان جو کمانڈر تھا، کئی دفعہ تو یہ فیصلہ کیا کہ ہاں لڑائی کی جائے، اور لیکن عام رائے یہ تھی، اور کئی دفعہ خود اس کے اوپر بھی ذرا فیصلے میں جب پختہ نہیں تھا تو بات یہی ذہن میں آئی کہ نہیں، اب دوبارہ ایک بار جیت چکے ہم، ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، یہ اتنا ہی بہتر ہے کہ واپس لوٹ جائے. زیادہ رائے بھی بنی، ان کے مسلمانوں کے لشکر نے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے اور واپس چلے گئے. جنگ احد کا واقعہ تھا یہ. قرآن نے جہاں اسے بیان کیا بہت تفصیل سے لیا، خاص طور سے اسے کہ یہ 3 گروپوں میں مسلمان چھٹ کر آ گئے تھے، یا مسلمان کہلانے والے. ایک اس موقع کے اوپر واضح سب آپ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اب ایک وہ جو پکے ایمان لانے والے تھے، آخر تک ڈٹے رہے. ایک وہ جو ابھی اتنے تربیت یافتہ نہیں تھے اور انہوں نے کمزوری دکھائی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے جب حملہ پیچھے سے ہوا تو، لیکن پھر واپس آئے دوبارہ. اور ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کی اور توبہ کی. اور ایک گروہ ان میں سے منافقین کا تھا جو شروع میں ہی وہیں رک گیا تھا اور منع کر دیا تھا اس نے طرح طرح کے الزام لگا کر نکلنے سے. تو یہ تینوں چھٹ کر الگ ہو گئے کیونکہ نقصان بہت ہوا تھا. لوگوں کی زبان پر یا ذہنوں میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ دعوے تو یہ تھے کہ 3000 فرشتے مدد کے لیے ہیں اور ایمان لانے والوں ہی کی جیت ہوتی ہے. نبی بھی انہی کے اندر موجود تھے، نبی کی موجودگی میں ہار ہوئی، فرشتے کہاں گئے؟ اس طرح کی چیزیں بہت بڑی تعداد میں ان کے جو کمزور ایمان لانے والے تھے ان کے دلوں میں تھیں. تو اس موقع پر یہ پورا ایک بیان ہے جس میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ یہ ایسے حالات کیوں پیش آتے ہیں. بہت سے اس کے اندر بنیادی اصول بیان کیے، شکست کی وجہ بیان کی، اور آگے کے لیے ان کی تربیت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کی وضاحت کی. تو اس میں درمیان میں بیچ میں شروع میں یہ جو ابھی آیت پڑھی 121، آخر میں جہاں 180 تک گیا یہ سلسلہ، جنگ احد کا ذکر ہے، درمیان میں پھر جنگ احد کا ذکر ہے، لیکن پھر بیچ میں قرآن جو تفصیلات دیتا ہے اور اصل مقصد اس کے پیچھے جو تعلیم دینا تھا، اس حادثے سے سبق لینے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا تھا، جن اصولوں کو سمجھنا تھا، وہ ہے یہ پورا ایک لیکچر کہہ لیں، واعظ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے ایک خطبہ جو یہاں سے شروع ہوا ہے. واقعہ ایسے پیش آیا تھا کہ تم صبح نکلے، نبی خود پوزیشنز آگے تھے، لوگوں کو بٹھا رہے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ جب خطرے کا موقع ہو تو خود مدینے میں رک جاتے، کہتے کہ جا کر لڑو. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تم میں سے 2 جماعتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے جو ان کا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہمت چھوڑ بیٹھے، نامردی انہوں نے دکھائی. اور حالانکہ اللہ سرپرستی ان کا کر رہا تھا، ان کی سرپرستی اللہ کر رہا تھا، اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے.
اور توکل کا مفہوم آپ کو بتا چکا تھا میں تفصیل سے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے اسباب و وسائل ہیں ان سب کا استعمال کر کے پوری کوشش سے آگے بڑھنا، اور جب طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے اس مقصد کی طرف بڑھتے چلے جانا، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ تو دو گروہوں نے یہ کیا، حالانکہ انہیں توکل کرنا چاہیے تھا، ہر ایمان لانے والے کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے تھا۔ یہ دو گروہ جو تھے، ایک تو منافق تھے جو رک گئے ان میں سے، یہ نہیں کہا مسلمانوں میں سے، یہ کہا تم میں سے دو گروہ۔ تو ایک ان میں سے منافق تھا جو پہلے رک گیا تھا، اور ایک وہ جو درمیان سے میدان چھوڑ بیٹھے تھے جنگ کے درمیان میں، وہ جو سیکنڈ اسٹیج تھی۔ تھرڈ اسٹیج میں وہ پھر واپس آئے تھے مسلمان، اور فورتھ اسٹیج وہ تھی جب پھر صبح کو اگلے دن پیچھا کیا تھا۔ ایسے یہ چار اس کے مراحل یا اسٹیجز تھیں اس جنگ کی۔ تو یہ جو سیکنڈ اسٹیج تھی، اس میں ایک پہلی اسٹیج تھے پہلے ہی رک گئے تھے، ایک دوسرا گروپ جو تھا وہ اس سیکنڈ اسٹیج میں بھاگا تھا، تاکہ انہوں نے توکل چھوڑ دیا تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جنگ احد ختم ہو جانے کے بعد کا خطاب ہے، یہ واقعات سب گزر چکے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی، حالانکہ اس وقت تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اب جو بھی حالات گزرے تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جس طرح کی یہ باتیں منافقین پھیلا رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے اصل شکریہ اللہ کا اور قدردانی، کہ اس نے ان لوگوں کو ہٹا دیا۔ وہ چاہتے تو مکمل تباہ کر دیتے، وہ سب بھی نہیں ہوا۔ تو تم لوگ کو اس موقع پہ بھی شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے کہ مکمل ہار سے تمہیں بچا لیا، نقصان تو ہوا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اب وہ یاد دلایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا تھا، جب تم لوگوں سے یہ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ 3000 فرشتے اللہ مدد کے لیے بھیجے گا، 3000 دشمن تھے، 3000 فرشتے۔ جنگ بدر میں بھی تذکرہ آیا ہے سورہ انفال میں، 1000 دشمن تھے وہاں پر، 1000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک پر ایک مسلط ہو جائے۔ فرشتوں کا کام کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ان کا کام قتل کرنا نہیں تھا، ورنہ 3000 دشمنوں کے لیے اب یہ 3000 فرشتے آ رہے ہیں۔ تو تم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ اگر تم ثابت قدم رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے قوانین پر عمل کرو، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اگر اس سے زیادہ دشمن ہوں گے تو 5000 فرشتے آئیں گے۔ اور بات کو ایسا ہوا کہ جنگ احزاب کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ 5000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے۔ وہاں بھی ان کو بڑی محنتیں کرنی پڑی تھی، اپنا ڈیفنس کرنا پڑا تھا۔ تو فرشتوں کا اصل کام یہ ہوتا ہے، قرآن نے بہت سے مقامات پہ بتایا اسے، وہ تفصیلات میں نے رکھی تھی، کہ ان کے دلوں کو تقویت دے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ دماغ کے راستے سے سکون پہنچانا دلوں کو ان کا، اور ان کے ذہنوں پر گھبراہٹ طاری کرے۔ کوئی جنگ کے اندر میٹیریل طور پر حصہ نہیں لیتے فرشتے، جیسے ایک کے اوپر ایک طاری ہو گیا کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر گھبراہٹ طاری کرنا، صحیح فیصلے نہ کریں اس میں۔ تو اصل میں تو یہ بات تھی، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ 3000 کے اگر اور زیادہ ہوتے تو پھر 5000 فرشتے بھی آتے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ اور یہ فرشتے یہ بتایا کہ اس لیے آتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں، یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ ایسے مطمئن ہو جائیں دل کہ وہ خود اپنے لیے بشارت محسوس کریں۔
سورہ حامیم السجدہ میں جیسے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اس میدان جنگ کی بات نہیں، زندگی کے میدان جنگ کی بات، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر پوری استقامت کے ساتھ اس راستے پر بڑھتے چلے گئے تو پھر ایسی چیزیں آئیں گی کہ جہاں انہیں بڑے مقابلے کرنے پڑیں گے، لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، سماج سے۔ تو جو ثابت قدم رہے ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب وہاں تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی کسی کی گردن مارنی ہے۔ تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف ہر طرح کا ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ بشارت دیتے ہیں، یہاں بھی بشارت کا لفظ ہے، اس کے اندر انسپائریشن ہوتی ہے، ایک یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کی خوشگواریاں ہیں یہ ان امتحانات سے گزر کر، تو وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں اسی دنیا کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی، کہ ہوگی یہی کامیابی تمہاری۔ تو یہاں بھی یہ فرشتے آئے تو اس لیے آئے تھے، یہ جو ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات تمہارے پلے کہ یہ اتنے فرشتے آئے پھر بھی ہار گئے، یہ کیا بتایا تھا انہوں نے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اصل میں نصرت جو ملتی ہے وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی ملتی ہے، جیسا اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ وہ عزیز بھی ہے، طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یہ دونوں باتیں ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے قانون میں طاقت بھی ہے، حکمت بھی ہے، جو ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری بات، فرشتے جو آئے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے فرشتے بھیجے گئے کہ آخری فتح تمہاری ہو۔ یہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کا ایک حصہ یا تو ختم ہو جائے یا ایمان لے آئے ان سے کٹ جائے یا ان میں پھوٹ پڑ جائے، اور یا وہ ذلیل ہو کے اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے۔ فرشتے اس لیے بھیجے گئے تھے کہ یہ نتیجہ آئے، لیکن ہوا کچھ اور تمہاری غلطی سے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا میدان میں تو تمہیں ہی لڑنا تھا، لیکن ہوا اس کے خلاف، یعنی پورا نہیں ہوا یہ مقصد ان کے فرشتوں کے نزول کا۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، نبی سے کہا تمہارا کوئی اختیار نہیں اس معاملے پہ، اگر ان لوگوں کی غلطی سے، پیٹ پھیرنے سے، ثابت قدم نہیں رہنے سے نقصان پہنچا تو تمہارا کوئی اختیار نہیں ان حالات کے اوپر، تمہارا اختیار کسی معاملے میں ہے بھی نہیں، تمہارا اختیار اس معاملے میں بھی نہیں ہے کہ تم ان میں سے اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو تم بچا لو۔ اب یہ تو اللہ کا قانون فیصلہ کرے گا کہ کتنوں کی توبہ قبول ہوگی، اپنے وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہوگا ان کے طرز عمل کے مطابق ہوگا، ان کے ایٹیچیوڈ کے مطابق ہوگا، اور کتنے ایسے جنہیں وہ سزا دے گا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، اپنی جگہ انہوں نے جس مقام پر قائم رہنا چاہیے تھا وہاں نہیں رہے۔ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے فیصلوں میں رسول کا کوئی اختیار نہیں اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمام سارے آسمان و زمین، پوری کائنات اللہ کی ہی اسکیموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے قانون کے مطابق۔ یہ تو صرف انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو اب اس میں جو کچھ بھی جنہوں نے کیا انسانوں نے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، تو اب یہاں جو کچھ بھی پیش آیا اس میں سے جو چاہے اپنی مغفرت کا سامان کر لے، وہ دوبارہ پروٹیکشن میں آ جائے اللہ کے قانون کی، اور جو چاہے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لے، سزا کا مستحق بنا لے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ معاف کر دے، لیکن یہ ان کے طرز عمل پر ہے۔ اللہ وہ رحیم بھی ہے، وہ اپنی رحمت، ان کے عمل کی وجہ سے جو رحمت سامنے آنا چاہیے اسے رحیمیت کہتے ہیں، تو اس کی تو یہ صفات ہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیں گے ان کے کام آئیں گی یہ صفات۔ اب دیکھیے یہ اتنی بات کہنے کے بعد بات چل رہی ہے جنگ احد کی۔ قرآن
چھوڑتا نہیں ہے ایسے موقعوں کو کہ مکمل تربیت کے لیے ساری چیزیں نظر پر رہیں. ایسا بظاہر دوسروں کو جو قرآن کے اسٹائل سے واقف نہیں ہیں، مانوس نہیں ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی ایک دم سے دوسری طرف نکل گئے. یہاں ربا کا ذکر شروع ہو گیا، جیسے سود کہا جاتا ہے، حالانکہ ربا سود نہیں ہوتا. ترجمہ اس کا کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں ربا لفظ کا. تو اب اصل بات یہ تھی کہ اس موقع پر جب یہ بتایا جا رہا تھا، تربیت ہو رہی تھی، تو کہا کہ جنگ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہے یہ خطاب اللہ کا کہ ایک جنگ تو وہاں باہر تھی، اور ایک دوسری جنگ ہے جو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے جن چیزوں کے خلاف، ربا کے خلاف. قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ کہ اللہ کا اور رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ایک جنگ یہاں پر اندر بھی چل رہی ہے یا چلتی ہے، اس کے بارے میں بھی سن لو، اور اس سے بھی بالکل محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ صرف باہر جنگ صرف اسے نہیں کہتے جو وہاں باہر دشمن آ جائیں اور تمہیں تلواریں لے کر جانا پڑ جائے. وہاں پر سامنے سے کوئی دشمن نہیں آ رہا، لیکن تم خود اپنے دشمن ہوتے ہو. تمہارے اندر سے کچھ لوگ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اسے اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہے. اس جنگ کے بعد سے بھی کا بھی خیال رکھنا. اور اس کا اس لیے بھی ذکر کیا یہاں پر کہ جنگ کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی آمدنی جو ہے وہ اس سے تعاون کریں جب ایسے مقابلے آ جاتے ہیں. ربا وہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ مال سے محبت ہو اور زیادہ سے زیادہ کیسے دوسروں کو لوٹ کر خود جمع کرے بجائے اس کے کہ خرچ کرے. کہا کہ یہ جو نظام ہے، اے ایمان لانے والوں، تمہیں اپنے اندرونی اس جو اندر جو جنگ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس محاذ کا بھی، ادھر سے غافل مت ہونا. اس کے بارے میں تو تمہیں بتا رہے تھے، ابھی آگے اور بتائیں گے، لیکن درمیان میں اتنی بات رکھی. یہاں سے آگے 9 آیات ہیں جہاں یہ داخلی نظام کا، انٹرنل اندرونی نظام کا تذکرہ کیا کہ اس سے بھی ہوشیار رہنا. اے ایمان لانے والوں، یہ بڑھتا چڑھتا ربا کھانا چھوڑ دو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، تب ایسا ہوگا کہ تم فلاح پاؤ گے، ورنہ یہ نظام جو ہے وہ فلاح کا نظام نہیں ہوگا، کامیابی کا. دیکھیے ربا یہ ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا، پچھلی چیزیں تفصیل سے تو میں الگ الگ نہیں رکھ رہا تھا، لیکن صرف اس ربا کو میں ریپیٹ کر دوں، شاید چند لوگ اس وقت نہ ہو. بہت تفصیل سے ایک درس پورا اس پر گیا تھا. ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو نہیں کہتے، غلط فہمی ہے، ایک سود کو کہتے ہیں. 3 چیزیں ہوں اس کے بغیر ربا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ قرض لین دین ہو، نقد کے اندر نقد کوئی سودا ہو ایکسچینج کا، اس میں ربا نہیں ہوتا. قرض لین دین ہو، جو قرض لینے والا ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو، غریبی کی سطح سے، اور ریٹ آف انٹرسٹ بہت اوپر ہو سود کی شرح، تب ربا ہوتا ہے. سود ہو اور ربا نہیں ہوتا. ریٹ آف انٹرسٹ بہت ہائی ہو یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، سود در سود، اگر یہ 3 چیزیں ہو تب ربا ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کے ساتھ بھی آگے 3 چیزیں اور ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط ہو. یہ 3 تو لازمی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو ربا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ اگر آگے کی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ابھی آ جائے گی تو ربا ہوگا. اور وہ باقی 3 یہ ہیں، وہ یہ ہیں، پہلی تو سب لازمی تھی کہ قرض لینے والا بڑا مجبور ہو گیا ہو، خوشی خوشی کوئی سودا نہیں کر رہا ہو، جس میں چاہے اسے دھوکہ ہو جائے، چاہے کچھ اسے خوشی خوشی نہیں کر رہا ہو. واپسی کی شرائط بہت ہارش، بہت سخت ہو، اور یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو اوپر کی تینوں کے ساتھ میں، یا دینے والے کی نیت خراب ہو، باطل ہو مال ہڑپنے کی، تب وہ نظام ربا ہوتا ہے، ورنہ ربا نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ ربا چھوڑ دو، یہ بڑھتا چڑھتا کھانا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ کی پناہ میں آؤ ورنہ آگ میں پہنچ جاؤ گے. یہ تمہارا معاشرہ جہنم بن جائے گا. اس آگ سے بچو جو انکار کرنے والوں کے معاشرے کے اندر سماج کو جلا دیتی ہے، اس آگ سے تم بچو. یہ تو دنیا کی بات ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تم ایمان لانے والا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی اس میں جلنا ہوگا اگر ربا سے نہیں بچے تو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے قانون کی طرف آؤ، تب تمہارے لیے زندگی کے اندر رحمتیں ہوں گی، یہاں دنیا میں بھی خوشگواریاں ہوں گی،
اور اللہ کے یہاں بھی تم پر رحمتیں برسیں گی. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کا مطلب وہ جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ان سے بچو, اس نظام کی طرف آؤ جو اللہ اور رسول نے دیا ہے. تب یہاں پہ بھی پائیدار کامیابیاں ہوں گی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور اللہ کی پناہ میں آ جانے کا جو نظام ہوتا ہے, جب اللہ کی پناہ ہٹ جائے تو معاشرہ بکھرنے لگتا ہے. سامنے سے لوگ چاہے جتنا سمجھیں کہ خوب پراسپر کر رہا ہے, لیکن الگ الگ زندگیاں, بعد کو پھر پورا معاشرہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن قوموں کی عمریں ذرا زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ صاحب یہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں. ابھی جو یہ نظام کرنسی کا آیا, جس کے اندر یہ ساری دنیا ربا کے گھیرے میں آ گئی, ورنہ ساری دنیا نہیں تھی, تو ابھی اسے بہت زیادہ عرصہ تھوڑی ہوا ہے. اسے تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. جب قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں 200, 250, 300 سال, 100 سال سے زیادہ, یہ تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں اندر کھوکھلے, لیکن انڈیویجولز کو سزا پھر بھی مل رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کم از کم میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں ایسے ذاتی طور پر جن سے اچھا تعلق رہا. میرے ان دنوں کی بات ہے جب دین کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا, میرے کلب کے ساتھی تھے, تو 2 لوگ, اور وہ دونوں جو تھے وہ سودی نظام والے تھے, غیر مسلموں میں تھے, جو سود پر روپیہ دیا کرتے تھے. اب وہ سامنے سے تو بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ان کی, دونوں کی بلڈنگیں بنی ہوئی, لیکن مجھے معلوم تھا کہ کیا حالات تھے اندر اور دونوں کیسے تباہ ہوئے اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں, بڑی عبرتناک تھیں. اور تیسرے کو قریب سے نہیں جانتا, سامنے سے دیکھا ہے, 2 ہی کو جانتا ہوں ایسے, ان دونوں کے انجام بھی جانتا ہوں کہ ہوئے کیا تھے. تو یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اندر کیسے ٹوٹ رہے ہوتے اور کیسے تباہ کر رہے ہوتے. ان کی اولادیں تباہ کرتی ہیں, ان کا مال ہی تباہ کرتا ہے, مال ہوتا ہے اور مال تباہ کرتا ہے. اندر کیا کیا کشمکشیں چلتی ہیں, اور اس کے بعد پھر بات کو پورا معاشرہ بکھر جاتا ہے. وہ اس میں وقت لگتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کامیاب ہے. اللہ کی مغفرت کی طرف, اللہ کا جو پروٹیکشن ہے کہ وہ ڈھک دے تمہیں, اس کی حفاظت کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ ہے سبقت کرنے کی بات, بجائے اس کے کہ سبقت مال اکٹھا کرنے میں کرو اور کسی طریقے سے بڑھاتے چلے جائیں. اور اس سے تمہیں وہ جنتی معاشرہ ملے گا جو بڑا اسپیشیس ہوگا, جیسے آسمان و زمین. اور پھر اصل جنتیں جو ہیں وہ جیسے یہ ساری گیلیکسیز پھیلی ہوئی ہیں, ایسی یہ جنتیں بھی پھیلاؤ ہے ان کا, پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں, ان کا مزاج ہوتا ہے. کم پیسوں والے ہیں, وہ بھی بہت جنگ کا موقع آیا تو جن کے پاس کم آمدنی والے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا تو حق ہے زیادہ آمدنی والوں کی آمدنی میں, لیکن اب یہاں پر تو اس کا حق ادا کرنا ہے دین کا, تو پھر وہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں سے بھی کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کام تو دوسروں کا ہے. مال کی محبت نہیں ہوتی, تو چاہے تنگی ہو اور چاہے فراخی ہو وہ خرچ کرتے ہیں. کہ یہ معاشرہ ہوتا ہے جو ربا کا نظام جب نہیں ہوتا سماج. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, چند چیزیں اور بتائیں جس سے نقصانات ہوتے ہیں, معاشرہ بکھرتا ہے. وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو. غصہ یہ صلاحیتیں برباد کر دیتا ہے, صحیح فیصلے نہیں ہونے دیتا. اور لوگوں سے عفو درگزر, بجائے اس کے کہ لڑ پڑے ان سے, ہر بات پہ بفر کے ہر ایک کے پیچھے پڑ جائے لوگ. تو اس سے ایک صحت مند معاشرہ بنتا ہے. ربا کا نظام نہیں ہو, لیکن یہ بھی ضروری ہے. اور ایک چیز اور ضروری ہے, کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اس صحت مند اچھے جو سماج کے لیے کہ اس کے اندر بدکاریاں نہیں ہوں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ عیاشیاں جو ہیں یہ بھی صحیح جگہ روپیہ خرچ نہیں کرنے دیتی, بلکہ پھر ان کا سارا دولت یا جو کچھ بھی ان کے ذرائع ہیں وہ ان چیزوں پر خرچ ہوتے ہیں جو عیاشیوں کے ہیں. تو پھر اس کی گنجائش نہیں بچتی ان کے پاس کہ وہ دین کے لیے اور اچھی جگہ پر وہ اپنے پیسے لگا سکے یا اپنی صلاحیتوں کو لگا سکے. تو وہ جو بدکاری کرتے ہیں, اور ظلموا انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا. تو لیکن وہ لوگ جو ایسا کریں کہ جو پھر اس میں گر جائیں اور اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں, ذکر اللہ, اس میں سے جب اللہ انہیں یاد آئے تو پھر واپس پلٹ جائیں. فاستغفر اللہ لذنوبہم, تو پھر وہ اپنے اللہ کی پناہ میں واپس آ جائیں, جیسی ان کی یاد دہانی ان کو کرائی جائے.
یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے پلٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ذرا سی کبھی کچھ غلطیاں ہو جائیں، چاہے وہ بڑی غلطیاں ہوں، تو اس کے اوپر ہی اللہ جو ہے وہ سارے فیصلے کر دے۔ موقع ملتے ہیں تو جلدی پلٹ آئے فوراً کوئی غلطی کی ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ واپس اپنی پناہ میں لیتا ہے اور ان کی غلطیوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس کا نقصان انہیں ہونے سے بچاتا ہے تاکہ پلٹ فوراً آئے کبھی ہو گئی کوئی غلطی تو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا تو پھر کوئی نقصانات سے بچانے والا ہے نہیں تمہارے غلط فیصلوں اور غلط کاموں کے انجام سے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھا ایک صحت مند معاشرہ قائم کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، جو غلطی ہے کرتے چلے گئے جانتے بوجھتے، تو غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کر کیا اور جان بوجھ کر پھر اس پر ڈٹے رہے، کرتے گئے، توبہ کر کے واپس نہیں پلٹے، تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ ہیں اچھے صحت مند سماج کے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر کی جنگ جیتتے ہیں، جس سے معاشرہ باقی رہتا ہے اور اپنی ہار اور شکست نہیں ہوتی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی جزا ملے گی ان کے رب کی طرف سے، ان کو سامان حفاظت ملے گا، ان کے لیے خوشگوار زندگیاں ہوں گی، جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ نہر بھی اسی کے لیے آتا ہے دنیا کے اندر کے ہرا بھرا چاروں طرف ہر ضرورت کا سامان، وہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور آخرت کے اندر یعنی اس دنیا سے جانے والے بعد کا جو دور ہے وہاں پر بھی ان کے لیے مغفرت ہوگی، ان کے لیے وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے تحت نہریں ہوں گی، وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے کی اجرت ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے کہ بخش دیا اللہ نے، انہوں نے جو کچھ کیا تھا دیکھو کہ کتنا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جو بتائی گئی تمہیں اپنے اندر کے معاشرے کے لیے۔ قد خلت من قبلکم، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھو، موجودہ تاریخ کو دیکھو گے، تم اپنے یہ 70-80 سال کی چیزوں میں دیکھ رہے ہو کون کامیاب ہے، وہ سودی معاشرے والے یہ سارے لوگ، اور جہاں پہ بے حیاں بھی ہیں وہ اندر سے کیسے ٹوٹ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، ان کی زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں، پورا معاشرہ کیسے تباہ ہو رہا ہے، سوسائٹی، وہ بھی تم نہیں جانتے، لیکن تم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ پوری تہذیبیں فنا ہو گئی، بہت اونچی گئی تھیں، آج ان کے نام تاریخ کے اندر لکھے جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی اپنے زمانے کی بہت بڑی تہذیب تھی، بڑا کلچر تھا یہ، اور پھر آج نام و نشان نہیں، ان کے کھنڈرات ہیں۔ تو تم زمین میں دیکھو گھوم پھر کر، پچھلی تاریخ پر نظر ڈالو، یہی اصول چلا آ رہا ہے، تو اس لیے اس تاریخ سے سبق لو، یہ مت دیکھو کہ یہ بھی کچھ عرصے میں پچھلے 50-60 سال کے اندر 70-80 سال کے اندر یہ تو یہی لوگ یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، تو اس لیے تم تاریخ پر نظر ڈالو، پچھلی قوموں کو دیکھو، یہی اصول ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، دیکھو کہ یہ اللہ کے قانون کو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کے قوانین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بات تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وضاحت کر دی گئی، اور یہ ہدایت ہے، وہ یہ رہنمائی ہے، وہ موعظۃ للمتقین، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیں اس میں ان کے لیے نصیحتیں کر دی گئی۔ یہاں تک وہ چلا داخلی نظام، اندرونی نظام، کہ وہاں بھی اللہ اور رسول کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے، اللہ اور رسول جو ہے وہ پھر تم سے جنگ پر آ جائیں تم جیت نہیں سکتے، تو اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا، یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ تمہارے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں روک کر یہ بھی بتایا گیا جب جنگ احد کی بات کر رہے تھے۔ اب پھر واپس آ رہے ہیں، واپس آنے میں پھر فوراً سیدھے میدان جنگ نہیں پہنچے، پھر ایک لمبا سلسلہ ہے 13 آیات تک جہاں اصول بتائے، نصیحتیں کچھ کی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آخری فتح ایمان لانے والوں کی ہوگی، ایمان لانے والے نہ تو بودے بنتے ہیں، نہ ہمتیں ہارتے ہیں، اور نہ رنج کرتے ہیں، ہوتے ہیں وقت نقصانات، تمہیں ہوئے، اس کا تجزیہ کریں گے کیوں ہوئے، انالیسس بھی کریں گے، لیکن ابھی تو یہ دیکھو نقصان ہوا نا، نقصان سے، وقتی نقصانوں سے ایمان لانے والے پیچھے نہیں ہٹتے، ہمت ہار کر نہیں بیٹھ جاتے، آخری فتح، اور یہ ہوتا ہے کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کوئی ایک مورچہ ہارتا ہے پھر جنگ جیتتا ہے وہ، تو یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے، کیوں ہوا اس کا تجزیہ الگ ہے، لیکن یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تم قائم رہو اپنی روش کے اوپر، اور فتح تمہاری ہی ہونی ہے، یہ یقین دہانی کرائی اس ہار کے بعد
جنگ احد کے اندر جو ہوئی تھی۔ اب تم اسے دیکھو، غور کرو، یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ابھی تمہیں کچھ نقصان پہنچا، ایسے ہی نقصان جو ہے وہ اس سے پہلے دوسروں کو پہنچ چکا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہ ہوا کہ تم نے ان کو وہ نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے تمہیں پہنچایا۔ اس سے پچھلی جنگ کے اندر، بدر کے اندر بھی ایسا نقصان جو ہے وہ تم نے ان کو پہنچایا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ہوتا یہ جو پیچھے گئے اس میں اپنی غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ آتے چلے جاتے ہیں، یہ حالات لوگوں کے درمیان تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب وجوہات کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے ہوتا ہے، کبھی کسی کے حالات بہت اچھے تھے، اب کمزور ہو گئے، بہت نیچے تھا، کوئی اوپر پہنچ گیا۔ یہ طرح طرح کے جو حالات ہیں، یہ تبدیل جو ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹرائلز آتے ہیں، یہ جو سخت حالات آتے ہیں، اور ایسے سخت حالات جو سب پر اکٹھے آ جائیں، تو اس میں پھر چھٹائی ہوتی ہے، اس میں یہ چھٹائی اس بات کی اللہ کو کرنی ہوتی ہے۔ تو اجتماعی سخت حالات اللہ بھیجتا رہتا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں چھٹائی ہو جائے کہ اس میں ایمان لانے والے کون ہیں، اس امتحان سے فیل ہو کے کون رک جاتے ہیں اور کون آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ کا قانون چھانٹ لے کہ تم میں سے اپنے عمل سے گواہی دینے والے کون ہیں، کہ ہم اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہیں، خالی ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں۔ تو یہ ٹرائلز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں سب کے اوپر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ اس قانون کی پابندی نہیں کرتے، حدیں توڑ کر نکلتے ہیں، اللہ کا قانون ان کی مدد نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس سے یہ جو ٹرائلز آتے ہیں مکمل، اس کے کندن بن کے نکل آتے ہیں، تب کر نکل آتے ہیں اس میں سے وہ لوگ جو ڈٹے رہتے ہیں اور ثابت قدم ہوتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں اور اس میں سے نکل کر، اور پھر وہ لوگ ہلکے ہلکے کر کے دبتے رہتے ہیں اور سامنے سے نہیں محسوس ہوتا لیکن بکھرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں تباہ ہو جاتے ہیں، اندر ان کے بکھراؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس میں سے اور تب کر کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ایمان لانے والے۔ تو یہ جو اجتماعی حالات آتے ہیں اس کی وجوہات الگ ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے مصلحت، اپنی غلطی سے ایک نقصان ہوا، یہ نقصان آگے کے لیے جو حالات آئے وہ آگے کے لیے آزمائش بن گیا، امتحان بن گیا، اس پچھلے اسباب جو بھی تھے آئندہ کے لیے آزمائش بن گیا۔ ایسے حالات جو پیدا ہوتے ہیں کمپلیکس، تو اس میں سے پھر وہ تب کر نکلتے ہیں، کندن بن کے نکلتے ہیں وہ لوگ جس میں سے کھوٹ نکال دی جائے سونے میں سے جیسے تپا کر، وہ لوگ نکل کر آتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ایمان لانے والے، اور وہ بکھرتے رہتے ہیں، وہ بکھر بکھر کر تمہیں سامنے ان کا بکھرنا نظر نہیں آتا، لیکن پھر آخر کو وہ تباہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، جو اس نظام کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان امتحانوں سے نہیں گزر پاتے، جو فیل ہو جاتے ہیں یا امتحان سے واپس ہو جاتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ ایک دنیا کے لیے بھی سمجھے کہ جنتی معاشرہ تمہیں ایسے مل جائے گا، جنتی معاشرے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے چھٹ کر لوگ نکل آ جائیں کہ کون لوگ ہوں گے قائم کرنے والے، تم میں سے جہاد کے مجاہدہ کس نے کیا، جہاد کون کرتا چلا گیا اور ڈٹا کون رہا لگاتار، یہ نہیں کہ کچھ دن تو جوش آیا پھر بیٹھ گئے، جھاگوں کی طرح بیٹھ گئے۔ ایسے ہی وہ جنت بھی جس کا وعدہ ہے اس دنیا کے بعد، تم نے سمجھا ہے کہ خالی ایمان کا دعویٰ کرنے پر مل جائے گی، یہ چیک کیا جائے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ ثابت جہاد کیا انہوں نے اور ثابت قدم رہے۔ وہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ ذرا سا چلے تھے اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی نکل کر آ گئے، جہاد کرتے چلے گئے اور اس میں ثابت قدم رہے، مسلسل رہے، وہ ان کے لیے ہے جنت۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت کا وعدہ جو ہے وہ خالی کچھ زبان سے تمہارے کہہ دینے پر ہے۔ تو تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ جب سامنے کچھ نہیں ہوتا تب بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، موقع آئے گی تو جان دے دیں گے، ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ اب تم نے دیکھا نا، تو یہ گزرا بھی واقعہ، موت تمہاری نظروں کے سامنے آ گئی، تب ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے اصل امتحان۔ جب کچھ نہیں ہوتا تب تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، وہ آ گیا ٹرائل، اب تم نے اپنی نظروں سے خود دیکھا سامنے، یہ تمہارے سامنے یہ واقعہ جو گزرا، اور اس میں سے تم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم نہیں رہے۔ وما محمد الا رسول، اب یہ سوچ یہ رہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی جیتو گے، ایمان والے جیتیں گے، فرشتے مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے محمد جو ہے جیسے اور پہلے رسول گزرے،
اب اس پہ خبر یہ بھی اڑ گئی کہ ان کی شہادت ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب بددلی پھیلی بہت سے لوگوں میں، اور بہت سے لوگ ثابت قدم رہے اس وقت بھی جب یہ خبر پھیلی تھی اور ان کو صحیح معلوم نہیں تھا، بلکہ بعض تو وہ تھے کہ جو فوراً اس بات پر پلٹے جیسی خبر ہوئی، کہہ رہے تو پھر اب ہم کیا کریں گے جی کر، جب وہ نہیں رہے۔ ان کا کہ یہ وہ تو رسول تھے اور رسالت کا فریضہ انجام دینے آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایسے ہی رسول آتے رہے تو موت آنی ہے ان کو، پچھلے رسولوں کو موت آئی، ان کو بھی آنی ہے۔ تو تم کیا نظام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے جس نظام کو وہ قائم کرنے آئے تھے، کہ جب تک یہ موجود تھے اس وقت تک تو ہم چل رہے ہیں، یہ ہٹ گئے تو اب ہم تو ختم ہو گئے۔ وہ تو ایک رسول تھے جن کو چلا جانا ہے، تو وہ ہٹ جائیں، وہ نہیں رہے، ایک دن موت آئے گی۔ اگر ان کو چاہے کوئی قتل کر دے اور چاہے اپنے بستر پہ موت آ جاتی، یہاں میدان جنگ میں خبر یہ ہوئی کہ کسی نے ان کو شہید کر دیا، تو اس میں تو کچھ بھی ہو جائے، تو تم اس نظام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے کیا جس نظام کو وہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو پھر تم اپنی پیٹھ پھر لوگے۔ تو یہ قرآن نے کہا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ، جس نے بھی پھر اس نظام سے پیٹھ پھیری، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اصل میں اللہ کے قانون کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن شکر کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قدردانی کی نظام کی، وہ ہے شکر کرنے والے، اور ان کو اس کی جزا ملے گی جس نظام کو لے کر رسول آتے ہیں۔ موت کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور اس کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق آئے گی جب بھی آئے گی، تو وہ سب کو آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ إِنَّهُم مَيِّتُونَ، تمہیں بھی موت آئے گی، اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی، باقی سب کو بھی موت آنی ہے اور آتی رہتی ہے، تمہیں بھی آنی ہی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا کہ موت کوئی بڑی خطرناک چیز ہے، کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو کامیابی کا راستہ ہے، اس لیے کہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آگے وہ زندگی آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ جو لوگ پیچھے نہیں ہٹتے اس بات سے، خالی اسے نہیں دیکھیں کہ جب تک وہ ہے تب تک ہمیں کچھ کرنا ہے، اصل میں اس نظام کے لیے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، جو مقصد ہے اس پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے فیوچر بنا لیا اور کچھ نہیں یہ سوچا کہ ارے یہاں کی جو دنیا کی جو چیزیں ہیں جو قدم روکتی ہیں جگہ جگہ، جسے ہم کہتے ہیں قربانیاں دینا، کچھ نہیں اگر ان کو سوچا مل جاتی ہیں انہیں یہاں پر، لیکن جس نے مستقبل کے بارے میں سوچا اس کو وہ ملتا ہے، اور وہ ہیں وہ لوگ جن کی جزا اکٹھی ہو رہی ہے اور پھر ان کو اچھی طریقے سے ملے گی۔ ان کے شکریہ کا یہ اصل شکریہ تھا کہ وہ اس کام کے اندر، اس کی پابندی کے اندر وہ لگے رہے۔ اب کتنے ہی نبی ایسے بھی گزرے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے گزرے، تم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جنگ کے موقع آئے، ان کے صحابہ ساتھ میں تھے، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تین کمزوریاں یہاں پر بتائیں، ان میں یہ تینوں کمزوریاں نہیں آئیں، وہن نہیں آیا ان کے اندر۔ یہ آ جاتا ہے موت کے خوف سے، جب موت کا خوف آتا ہے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے تو ایک بزدلی آ جاتی ہے اندر اپنے، تو پھر وہ نہیں نکل پاتے بڑے مقصدوں کے لیے آگے۔ تو ان کے صحابہ کتنے ہی نبی گزرے، ان کی تاریخ دیکھو، ان کے صحابہ جنگ آئی ان کے اندر بزدلی نہیں تھی، فما وہنوا، وہ بزدلی کیا کرتی ہے، اس سے اگلی والی بات، اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں آگے آئیں گی اس سے بزدل ہو جاتے ہیں، تو موت کی وجہ سے بزدل ہو جاتے ہیں، ان خطرات کی وجہ سے بزدل ہوتے ہیں۔ تو یہ بزدلی کرنے والے ہیں، یہ نبیوں کے اصحاب ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وما ضعفوا، انہوں نے پھر اس بزدلی سے ہی ہوتا ہے، یہ سب ایک دوسرے کا نتیجہ ہے۔ وہ جو خوف، موت کا خوف، آگے جو کہیں یہ سب مصیبتیں نہیں آ جائیں اس کا خوف، یہ بزدلی جو ہے وہ ضعف، کمزوری پیدا کر دیتی۔ کمزوری تو یہ تینوں ہیں جو آگے کہیں، لیکن کمزوری میں فرق ہے، ایک پہلے کی، اب اس کے بعد پھر اس سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس بزدلی کی وجہ سے۔ آدمی طاقتور ہے، وہ تو بڑے بڑے کمزور سے پٹ جاتا ہے، طاقتور جو بزدل ہوتا ہے، اور بڑا معمولی سا کمزور سا بہت چھوٹے قد کا وہ اگر ذرا سا جھڑکی لے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ وما ضعفوا، جو وہ صحابہ رسولوں کے تھے، نبیوں کے تھے، انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دی، ان کے اندر نہ تو یہ خوف تھا، جب موت کا خوف نہیں آتا تو بڑا بہادر ہو جاتا ہے انسان، اور نہ آگے اور دوسری آزمائشوں کا خوف کہ جیل ہو جائے گی، دوسری چیزیں، تو پھر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وما اسْتَكَانُوا، اور پھر آخری سٹیج یہ ہوتی ہے اس کمزوری کی وجہ سے، یہ بھی کمزوری ہے لیکن ان تینوں میں یہ فرق ہے، وما اسْتَكَانُوا، اور انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، گھٹنے نہیں ٹیکے، نہ ان کے دلوں میں پہلے بزدلی تھی، نہ اس بزدلی سے جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نہ وہ کہیں آئی،
اور جب وہ کمزوری آ جاتی ہے تو پھر ہتھیار ڈال دیتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ انہوں نے ساتھ میں نہیں کیا، وہ لگاتار اپنی کوششوں کے لیے بڑھتے چلے گئے، میدان جنگ ہوا تو وہاں پر بھی ثابت قدم رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اس کو صبر کہتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رہتا ہے، ان کو اچھا صلہ دیتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور یہ دیکھیے 3 کمزوریوں کی پہلے بات ہوئی تھی، ان تینوں کا تذکرہ پھر اب یہاں پر ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ وہ جو پہلی تھی، جو خوف ان کے اندر ہوتا تھا وہ نہیں تھا، وہ اللہ سے پروٹیکشن مانگتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے پروٹیکشن کو مانگتے رہتے تھے کہ ہماری مغفرت کرے ہمارے گناہوں سے، کہ یہ کہیں خوف کے تاثرات آتے رہیں، تو وہ اللہ سے مدد چاہتے تھے کہ یہ خوف ہمارے اندر سے نکل جائے۔ یہ ہے اس موقع کے اوپر ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے رب ہمارے گناہوں کو ڈھک دے، کا مطلب وہ جو ہمارے اندر اگر کہیں آنے لگے یہ تو اس کو ہٹا دیجئے ہمارے اندر سے۔ جب آپ کے پروٹیکشن کا احساس آئے گا تو بڑی طاقت آ جائے گی۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ضعف آ جاتا ہے، جو کمزوری، تو اپنے کاموں کے اندر صحیح نہیں رہتے وہ، اور وہ جگہ جگہ ان کے اندر وہ زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، وہ ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں یا اپنی صلاحیتیں ان جگہوں کے اوپر لگا دیتے ہیں جہاں لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اصل جگہوں کے لیے کمزوری ہے ان کے اندر۔ تو یہ دعا یہ مانگتے ہیں یہ لوگ جو تھے، ان کے صحابہ جو صبر کرنے والے تھے، جو ثابت قدم رہنے والے، کہ ہمارے ساتھ ایسی پوزیشن نہیں آئے کہ ہمارے امر میں، ہمارے معاملے کے اندر ہم اسی طرف سارا زور لگائیں، ادھر ادھر ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ وثبت اقدامنا، اس میں پہلے کہا تھا نا، آخر میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کہ ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں، ہمارے قدم جما دیں۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ایسے نصرت آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کفر کرنے والے ہیں۔ وہ اس کی دعا کرتے تھے یا اللہ سے اس کی مدد طلب کرتے رہتے تھے اور توفیق۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ صرف اسی دنیا کا ثواب نہیں ملا بلکہ آخرت کا ثواب بھی ملا۔ ثواب کہتے ہیں غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے کی طرف کوشش کرتے ہوئے پھر اس کا اجر پا لینا، اس انجام کو پہنچ جانا، اس منزل مقصود کو پہنچ جانا، جس کو وہ بہت ہوش و حواس کے ساتھ میں، غور و فکر کے ساتھ میں پانا چاہتے تھے، اپنی کوشش سے اسے حاصل کر لینا، اپنی کوشش سے اس کا اجر، اسے ثواب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر انہیں اس دنیا کا ثواب بھی دیا، اور بڑا حسین ہے آخرت کا ثواب، وہ بھی عطا فرمایا، دونوں جگہ کی کامیابی۔ اور اللہ ایسے ان لوگوں کو جن کے کاموں میں حسن ہوتا ہے پسند فرماتا ہے۔ تو اب یہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اب اے ایمان لانے والو، یہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اس نظام کو نہیں مانتے، اس نظام کے مخالف ہیں، ان کی باتیں مت سنو، ان کے نظام کی اطاعت مت کرنا جو اللہ کے قوانین کے خلاف اگر کوئی چیزیں دیتے ہیں، اس سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس سے تمہیں گھاٹے ہوں گے۔ گھاٹے اصل میں کمزوری سے ہوں گے، گھاٹے خوف سے ہوں گے، خوف آئے گا۔ یہ شرک خوف لاتا ہے، توحید جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرتی ہے، اور توحید جو ہے وہ اندر بے خوفی پیدا کرتی ہے۔ بتایا آگے بل اللہ مولاکم، اللہ ہے نا تمہارا سرپرست، وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے، ہر موقع پہ تمہارے لیے مدد آئے گی، بشرطے کہ تم اس کے قوانین پر عمل کرو، اور یہ تمہیں جو کفر کر کے نظام والے ہیں وہ تمہیں اس سے ہٹا نہ دے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ شرک کرنے والوں کے دلوں میں آتا ہے خوف، اس لیے کہ جگہ جگہ وہ مدد کی جن جن چیزوں سے دنیا کے اندر ایمان والے نہیں ڈرتے، وہ ان سب کی پوجا شروع، اس کو بھی ہاتھ جوڑ لیا، اس قانون پہ ہی بھروسہ کر لیا، یقین نہیں ہوتا، ظن نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے قوانین معلوم نہیں صحیح بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا، یہ قانون حفاظت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے قانون کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، اللہ کی مدد میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو جب شرک آتا ہے تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، شرک وہ چاہے جس طرح کا ہو، چاہے وہ سامنے سے الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والا شرک ہو، چاہے وہ اللہ کے سوا دوسرے قوانین، اس لیے کہ یہ قوانین تو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس جو ہے لوگ اس کے اندر ترمیمیں کرتے ہیں، چاہے وہ اس طرح کا شرک ہو، اور چاہے اپنی خواہشات کے اوپر چلنے کا شرک ہو، جس کو اللہ کے قانون کے خلاف اپنی خواہشات کو شریک کر لیا تھا، تو اس سے دلوں کے اندر کمزوری آتی ہے، رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو یہ جو کفر کرنے والے ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے، ایمان لانے والوں کے دلوں میں بھی اگر رعب کہیں آ رہا ہے، خوف اگر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ توحید سے ہٹ رہے ہیں، توحید بے خوفی پیدا کرتی ہے، ان میں سے کسی شرک کا حصہ کوئی اندر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی کہ وہ چیزیں ٹھیک ہیں، ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو بالکل یقینی نہیں ہیں، اور وہ اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا نہیں تو صحیح بھی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کی زندگی میں پھر آگ آ جاتی ہے، ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، ان کا ٹھکانہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جہنم ہوگا، اور وہ
ظلم کرنے والوں یا اپنی جگہ چھوڑ دینے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہ یہاں تک جو کچھ بیان ہوا، اس کے بعد پھر بالکل ڈائریکٹ یہ اصول چل رہے تھے، پھر ڈائریکٹ میدان جنگ میں اب آ رہے ہیں یہاں سے آیت نمبر 152 سے۔ اب یہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ہو جائے گا، آج تیزی سے چلیں گے تو، لیکن پھر ہم اس کو پھر پورا کریں گے اگلی مرتبہ۔ آج 121 سے 152 تک ہم نے کہ تقریباً 32 آیات یہ آج لی 32، اور یہ 180 تک انشاءاللہ پھر اتنی آیات اور باقی ہیں، تو زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ اسے پورا کریں گے۔ یہاں سے پھر ڈائریکٹ پھر میدان جنگ کی بات شروع ہوئی، کچھ اصولی باتیں سمجھانے کے بعد کہ وہاں احد میں تمہاری ہار کیوں ہوئی، ہوا کیا کیا تھا، اصل میں اللہ کا مقصد کیا تھا اس نظام کے پیچھے۔ یہ ٹرائلز جو آئے اس سے بہت سی چیزیں حاصل کرنا تھیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں واضح کرنا تھیں، تو وہ کیا ہے پھر اگر وہ آیت نمبر 152 سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ پھر انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔